امیر صاحب خدا کا سلام ہو آپ پر اور ہمارے نبی عطر صاحب پر اور دیگر ٹیم جو بڑی محنت کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں. جب آپ چاہیں آپ شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے آئیں محترم زاہد خان صاحب, ویلکم. محترم زاہد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پھولوں کا بھیجنے کا اور بہت ویلکم. سر 185 بلکہ اب تو 187 آن دا ریکارڈ یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں آپ کے پروگرام ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں ہوئے. بہت ہی علمی نوعیت کے بھی ہوئے اور علمی طور پہ وہ پروگرام تھے. بٹ سر میں خاکسار امیر فیصل تو بہت ہی سیدھا سادہ گاؤں کا سمپل سا بندہ ہوں اور سبھی جانتے ہیں کہ پیور ڈسکشن گروپ کا سب سے کم علم ممبر میں ہی ہوں سر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کافی ممبرز ایڈ نئے بھی ہوئے ہیں اور لوگ باغ گروپ کی دنیا میں کچھ بھی بولتے رہیں. بہرحال پرسنل پہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں سننے میں انٹرسٹڈ بھی ہیں اور آپ کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں, سننا بھی چاہتے ہیں. تو میری آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یعنی کہ سیدھے سادے گاؤں کے بندے جنہیں بہت کم باتیں سمجھ میں آتی ہیں, ان لوگوں کے سوال و جواب سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سیشنز, تاکہ ہم جیسے سیدھے سادے آدمیوں کے کو بھی آپ کے ریگارڈنگ جانکاری ملے. تو میرا پہلا سوال سر, محترم زاہد خان صاحب, آج کی پیسے والی دنیا میں یا یہ کہہ لیجیے کہ لالچی اور دکانداری والی دنیا میں آریہ سماجی لوگ تو چلیے یہ مانتے تھے کہ بس ایک اللہ ہے اینڈ نتھنگ ایلس. نتھنگ ایلس مینس کوئی نبی نہیں, کوئی اس طرح کا معاملے کو آریہ سماجی لوگ نہیں مانتے اور یہ مانتے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان کا ایک رشتہ ہے. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کمیونٹی, ہر ایک ریلیجن میں نبیوں والی باتیں بھی بہت لوگ مانتے ہی ہیں سر. تو بہرحال جتنے بھی یہاں پہ ریلیجیس ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں مسلمس کے ریگارڈنگ, مسیحی لوگوں کے ریگارڈنگ, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, مسلمانوں کے احمدیز محمدیز فرقے بھی ہیں, ان میں بھی ایک طرح سے 36 کا آنکڑا ہے. سوال و جواب ان کے کبھی نمٹ کے نہیں ہیں محترم. اور ہر جگہ میں نے یہی دیکھا, یہی پایا کہ جو بھی جس ریلیجن کے فاؤنڈر ہوئے انہوں نے تو وہ ریلیجن فاؤنڈ کیا اور چلے گئے. فار ایگزامپل 2-4 چیزوں کے میں نام لے لیتا ہوں. مسیحی لوگ اپنے فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں مسیح جی علیہ السلام کو, یہودی کہہ سکتے ہیں شاید موسیٰ جی علیہ السلام کو, اور نبیوں کا باپ بتاتے ہیں سردوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سر. لاسٹ نبی بتاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. احمدی لوگ بتاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو. تو بہرحال اچھا اس کے بعد بھی جو میں نے فرقے سنے ہیں, فار ایگزامپل دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, دس اینڈ دیٹ. دیوبندی والے زیادہ تر گنگان کرتے ہیں, ایک طرح سے پوجا ٹائپ ہی وہ بتاتے ہیں, کل میں ان کا نام پڑھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا. بریلوی کرتے ہیں علی رضا صاحب کا, اور اسی طرح سے جو لوگ بھی جو کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے سر. بہرحال وہ لوگ چلے گئے. اب ان کے آنے والے بندے یا ان کے جو انہوں نے گدیے سنبھالی وہ ظاہر سی بات ہے کہ عیش بھی کر رہے, ایک اسٹیٹس بھی جی رہے ہیں, پیسہ بھی جی رہے ہیں, اور ہم جیسے لوگ پیسہ دیتے پھریں اور سب کام کرتے پھریں, جبکہ سجدہ الٹیمیٹلی اللہ ہی کو کرنا ہے. جب یہ بات پکی ہے کہ سجدہ ہمیں اللہ کو کرنا ہے, یا مان لیجیے ہندو کہتے ہیں مجھے جسے بھی کرنا ہے اللہ ہی پوری کرے گا. اللہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں, جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جس کے بارے میں ہمارے تصور ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو سر اچھا ہوا کیا, میں ایک بات یہ بھی مینشن کر دوں, جو کورونا ٹائم ہو رہا ہے, جب سب سے پہلی بار لاک ڈاؤن لگا تو ہر ایک دھرم, ہر ایک فرقہ کسی نہ کسی اپنی پوجا استھل پہ جاتا تھا. فار ایگزامپل ہندو مندروں میں, مسلمان مسجدوں میں, سکھ لوگ گردواروں میں, مسیحی لوگ آپ کے گرجا گھروں میں یعنی کہ کیا کہتے ہیں ان کو, چرچز وغیرہ میں. لیکن سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے کیونکہ بھائی کورونا ہے, اور اللہ کے اس طرح کے سارے گھر بند ہو گئے. تو لوگوں نے اپنے آپ کو, شاید میرے جیسے لوگوں نے ٹھگا ہوا محسوس کیا ہوگا, یار اتنا پیسہ روپیہ ان لوگوں کو دیتے رہے اور اب ہمارے پہ وپتی آئی, ہمارے پہ مصیبت آئی, تو ان لوگوں کے دروازے بند ہیں. بہرحال اس کے بعد ایسے ماحول میں محترم زاہد خان صاحب آپ کی ریکارڈنگ جانکاری ملتی ہے
کہ کوئی محترم ظاہر خان صاحب نام کی شخصیت ہیں، جرمنی میں وہ رہتے ہیں، نبوت کا ان کا بھی دعویٰ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے رشتے قائم کرو۔ تو سر میں نے اپنے باتیں اور خیالات آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ یہ بتائیں میرے جیسے لوگوں کے لیے اور نئے جوائن ہوئے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سادگی سے تیار ہیں سننے کے لیے آپ کو، اور یہ چاہتے ہیں اپنے اپنے جس بھی دھرموں میں ہیں ان سے ایک طرح سے چپ چاپ اندر خانے تو وہ متنفر ہیں، کہتے ہیں لوگ حکومت میں بھی رہو لوگوں کے، ان کو پیسہ بھی دو اور سب کچھ بھی دو، اس چیزوں سے جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ شروع میں اگر آپ ABCD سے شروع کریں محترم، تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جو پہلی بار آئے گا اسے آپ کیا تعلیمات دیں گے، اور اب آپ شروع کیجیے گا پلیز۔ اگر آریہ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ انسان اور خدا کا معاملہ ہے، تو یہ جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان کا جو نچوڑ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ اور یہ محمد علی جناح جو آئے تھے ادھر، فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیجن از پرائیویٹ افیئر بٹوین گاڈ اینڈ دس پرسن ریلیشنشپ. Religion cannot interfere for the affair of the government. This is an individual matter. تو مذہب جو ہے یہ ذاتی معاملہ ہے، اس کو آپ زبردستی نہیں لاگو کر سکتے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین پر جبر نہیں ہے، یہ فریڈم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے دکانداریاں کھول لی ہیں اور ان سے جا کے منتیں مانگتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک واسطہ ہے خدا اور ہمارے درمیان، تو یہ تو مذہب کے بانی انکار کرتے ہیں۔ بلکہ محمد صاحب نے اس بات پر لعنت کی تھی کہ یہ 72 فرقے ہوں گے اور ان کے علیحدہ علیحدہ منہ کھلیں گے مگرمچھوں کی طرح، اور پیسوں کا مزاروں کا دھندا بنے گا، تو کہا میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، اور جہنم کا جو ایندھن ہوگا یہ مولوی ہوں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے انڈیویجول ہے، آپ ہر مذہب کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیمات کو خود پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے سنیں، مولویوں سے کم نہ سنیں، ان کو بیچ میں سے نکالتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مذہب کا کوئی رول ہے انسانیت کی جمہوریت میں؟ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے ایک شخص آیا، اس نے کہا ہم سیدھا سادہ لوگ ہیں، آپ نے بھی یہ بات کہی، لیکن آپ کے دل کی دنیا تو آباد ہے۔ میں سیدھا سادہ شخص ہوں، مجھے یہ اتنے شریعت کے قانون ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو سوال کیا اس نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سے سوال کیا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری نیا بھی پار ہو جائے، اس سے میں مل بھی لوں۔ تو عیسیٰ نے کہا کہ اچھا بھول جا ساری شریعتوں کو، 2 چیز سیکھ لے، تیری خدا سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور تو خدا کو بھی پالے گا اور سب نچوڑ نکل آئے گا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک اپنے پورے دل و جان، اپنے دماغ اور قوت سے، اپنی روح سے، اپنے جسم سے اس خدا سے محبت کر جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے محبت دی۔ اس کی مانند انسانیت سے، اپنے ہمسائے سے، دوسروں سے محبت کر، ان پہ رحم کر، ہمدردی کر۔ اگر یہ 2 چیزیں کوئی بھی مان لے تو پوری انسانیت کی کشتی اپنی منزل پہ پہنچ سکتی ہے۔ اب جو سب سے بڑی
تکلیف دہ بات ہوئی ہے نبیوں کی زندگی میں، انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم تمہیں وہ باتیں کیسی بتائیں اعلیٰ راز الہی جنتوں کی، جب تم دنیائی باتیں نہیں سمجھتے، ہلکی ہلکی باتوں پہ تم پتھر مارتے ہو. تو انہوں نے نہیں بتائی، حالانکہ بتانی چاہیے تھی. وہ یہ سمجھے کہ ان کو اگر بتائیں گے تو ہماری پہلے ہی مخالفت ہے، لیکن وہ نہ بتا کے آنے والی نسلوں کا نقصان کر دیا انہوں نے. اگر وہ باتیں بتا دیتے تو آنے والی نسلیں ان سے بہتر سمجھنے والی، بہتر سننے والی ہوتی. تو یورپ میں جو ہے، میں نے کبھی جمہوریت کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کیا، بلکہ میں نے سراہا ہے کہ جمہوریت جو ہے یہی ایک طریقہ کار ہے جہاں پہ انسانیت کو حقوق ملیں گے، وومن رائٹ ملیں گے، انڈیویجول رائٹ ملیں گے، جہاں پہ ساری آزادی کے ساتھ انسان اپنے فیصلے خود کر سکے گا. تو میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میرا کام ہے وہ باتیں بتاؤں جو خدا کہہ رہا ہے. ان باتوں کو بتانے سے یہ دنیا بدلے گی. اب ان مولویوں کو اکثریت کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے، نرخوں میں دیکھا ہے. یہ مسلمان جو پانڈ اٹھائے پھرتے ہیں شریعتوں کی، ان میں سے کون ایک ہے جو اپنی شریعتوں پہ عمل کرتا ہے؟ یہ سارے حمام کے اندر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ دوسروں کو بتاتے ہیں شریعتیں کہ تم عمل کرو، باقی یہ سارے گند کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بوسیدہ ہڈیاں اور بوسیدہ جیسے مردہ جو ہے وہ بدبو دینے لگتا ہے. تو جو میں پیغام لے کے آ رہا ہوں وہ خدا نے یہ کہا تھا، whatever you heard, observation and experience، جو بھی سنا ہے، مشاہدہ کیا، دیکھا یا خبر ہے، وہ بتا دے. انسانیت مجھے مل جائے گی. تو میں یہ کام کر رہا ہوں جو بہت ہی آسان ہے، جس سے سب سمجھ سکتے ہیں. محبت کو حیوان بھی سمجھتے ہیں. محترم طاہر خان صاحب، چلیے میں ایگزامپل اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں، کسی اور کے اوپر لوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے خام خواہ بنا بات کے. کہ میں نے مذہب اسلام کے بارے میں جانکاری دی، مذہب اسلام کو جوائن کیا، اور یہ سن کر جوائن کیا کہ مذہب اسلام میں آنے کے بعد وہ ایک شعر کسی نے سنایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مجھ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس جی مسلمان آپ ہو گئے، مسلمان نام آپ کے آگے لگ گیا تو آپ نے دنیا کی وہ سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی کہتی ہے مسلمان، اس کو جوائن کر لیا. دنیا میں بھی آپ کا فائدہ، دین میں بھی آپ کا فائدہ، دین میں جنت ملے گی، وہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے. اور مجھے تو یہاں تک بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ سیکٹر پورے ملیں گی. اور مسلمان کا مطلب تو یہ ہے کہ بس چھوٹے سے چھوٹے لیول کا، بڑے سے بڑے لیول کا، امیر غریب اور کچھ بھی نہیں ہوتا، مسلمان ہوتے ہیں. اور مسلمان ہو جانے کے بعد پتہ چلے جی یہاں پہ 72-73 فرقے ہیں، سارے ایک دوسرے کو غلط بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک ہی جنتی ہے. اب میرے جیسا آدمی تو پزل بھی ہو رہا ہے کہ بھائی آخر وہ کون سا فرقہ ڈھونڈوں میں، اس میں شاید زندگی نکل جاتی ہے لوگوں کی. بہرحال پھر پتہ چلتا ہے کسی کا چندہ سسٹم ہے، کسی کا ڈونیشن، کسی کا زکوٰۃ سسٹم، کسی کا کوئی سسٹم، کسی کا کوئی سسٹم، اتنی ساری بندشیں. اور جیسے وہ ہو جاتا ہے نا کہ پیار کے لیے اب اتنی شرطیں، کون کرے گا یاد، کون رکھے گا یاد، کیا شادی سے پہلے اور کیا شادی کے بعد. مان لیجیے محترم ظاہر خان صاحب، ان چیزوں سے تھوڑا سا پزل ہوا بندہ آپ کے بارے میں معلومات ملے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے. چلیے ہم یہ مان لیجیے ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اب آپ ہمیں بیسک تعلیمات کیا دیں گے، کیا بتائیں گے آپ ہمارے جیسے متنفر لوگوں کو؟ تو پلیز تھوڑا سا اس طرح کا سمجھا دیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. سر شکریہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یہ سارے بھیڑیے ایک دوسرے کو پھاڑنے کے لیے. نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز، نہ بندے کو چھوڑا نہ آدمیت کو چھوڑا نہ انسان کو، سب کو ہڑپ کر کے یہ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. پھر بھی چندے مانگتے ہیں کہ مسجد بنانی ہے. پہلے وہ مسجدوں کو تو آباد کرو تو پہلے خالی پڑی ہوئی ہیں. اپنے دل کی دنیا تو آباد کرو جو خالی پڑی ہوئی ہے.
تو ہم نے اس موومنٹ میں جہاں جہاں لوگ پھیلے ہوئے یورپ میں، ہم چندہ مانگتے ہی نہیں، کیونکہ تاکہ یہ الزام تراشی نہ ہو کہ ہم بھی مسلمانوں اور اہمیت کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو دل کی خوشی سے مشن کے کاموں میں دیتے ہیں، اسی میں خدا نے بڑی برکت ڈالی ہوئی ہے۔ اب یہ کہ میں کیا کہوں گا اگر کوئی میرے پاس آئے، جب میرے سیمینار ہوتے ہیں، جب نئے لوگ آتے ہیں، تو پہلے میں ان کے دل کی دنیا آباد کرتا ہوں، کیونکہ دماغ سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میڈیسن، سائنس بیس آن ایکسپیریمنٹ، یہ دماغ کا کام ہے۔ ایکسپیریمنٹ کرتا جائے گا، پتہ کراتا جائے گا، غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن روحانیت کو جاننے کے لیے، مذہبوں کے اندھے پن کو دور کرنے کے لیے اور روحانیت کو جاننے کے لیے، پہلے میں ان کے دل کی دنیا آباد کرتا ہوں۔ ان کا جو چھوٹا سا سوا ہے اس کو نہر سے ملاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ تیرے اندر ہی چابیاں ہیں کھلے جہانوں کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح ہے۔ سب سے پہلے میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ جسم جو ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ 80 سال 70 سال میں تو وہ فاصلے طے کر لے جو روح کی دنیا میں تجھ سے اربوں خربوں ٹریلین سال طے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جسم۔ پھر جسم سجدے میں دماغ کو بتاتا ہے کہ آج سجدہ کر میرے ساتھ، اور اس سجدے میں تیری سوچ خالص سوچ فکر ایشور کی ہو جائے، اللہ کی ہو جائے، خدا کی ہو جائے۔ پھر اسی سجدے میں وہ شعور کو بلاتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جہانوں کی چابیاں کھولے، وہ تیرے اندر ہی آباد ہیں۔ وہ شعور کہتا ہے میں تجھے خدا سے ملاؤں تاکہ تیرے دل کی دنیا آباد ہو، کہ تجھے وہ سکون مل جائے جو خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ پھر اسی کے اندر وہ بلاتا ہے ضمیر کو کہ میں تیرے دل کی روشنی، ضمیر کی روشنی روشن کروں، تاکہ تو جسم سے نکل کر تیری روح آتما ان جنتوں میں سفر کرے اور دیکھے کہ کیا حال ہے اور کیسے کیسے جہان ہے۔ آگے میں کرتا ہوں۔ تو اس کے ضمیر کی دنیا روشن ہو جائے گی، نہ اسے پولیس کی ضرورت ہے، نہ عدالت کی۔ اس کے اندر ہی جج بیٹھا ہوا ہے جو کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا ضمیر کا نور ہی فیصلہ کر دے گا۔ اس کے بعد یہ جسم ہی، یہ ضمیر جو ہے یہ اٹھتا ہے، اس کو پنکھ لگتے ہیں، جہانوں میں یہ پہنچتا ہے، خدا کی بادشاہتیں دیکھتا ہے۔ پھر یہی جسم دل کو بلاتا ہے کہ میں تجھے صنم آشناؤں سے دور کر کے وہ تاج محل بناؤں تیرے دل کے اندر، کہ جہاں خدا کا جلوہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی گاڑیاں، جہاز، بڑے بڑے پانی کے شپ، وہ چھوٹا سا چپو سا ہوتا ہے اسٹیئرنگ، جہاں وہ گھومتا ہے جہاز گھوم جاتے ہیں، بڑے بڑے شپ گھوم جاتے ہیں، پوری گاڑیاں گھوم جاتی ہیں۔ پھر اسی سجدے کے اندر روح کو بلاتا ہے کہ میں تجھے خدا کا دیدار الہی کراؤں اور بتاؤں کہ تیری اڑان کہاں تک ہے۔ یہ تو کیا مرغی خانہ کھول بیٹھا ہے دنیا کا، میں تجھے شہین بناؤں۔ تو بس ان سنگم پہ جب میں شروع میں تعلیم دیتا ہوں تو یہیں سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، خدا کا دیدار شروع ہو جاتا ہے۔ باقی تعلیمات تو پھر میں بعد میں دیتا ہوں آہستہ آہستہ۔ تو میرا سفر جو ہے وہ میں دل کی دنیا سے شروع کرتا ہوں، تاکہ یورپ میں دل کی دنیا کی بہت کمی ہے، دماغ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔
تو میں نے دیکھا کہ بہت جلد دل کی دنیا سے وہ خدا کو پا لیتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، بالکل آپ نے سچی بات کی، اور بالکل سچ ہے کہ جب دل آباد ہوگا تبھی آدمی کا دماغ بھی صحیح طرح کام کرتا ہے۔ محترم، دل میں خدا نخواستہ کسی طرح کی بے چینی ہے، کسی طرح کا صدمہ دکھ ہے، تو سب سے پہلے اس کو بالکل دھو کے واش کر کے اور اس کو ایک طرح سے نئے سرے سے کریٹ کر کے، یا جو بھی اس کے لیے ورڈ آنا چاہیے، آدمی کا دل تیار کرنا چاہیے، اور جب دلی طور سے وہ تیار ہو جائے تو ہی اسے ٹیچنگز یا پریچنگز دینی چاہیے۔ سر، بہت اچھی بات ہے کہ آپ دل کی دنیا آباد کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک دھرم کہیں نہ کہیں دل کی باتیں تو کرتا ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی کرتے ہیں، اور آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دنیا میں ہی اس چیز کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں ہی کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندگی ملے گی نہ دوبارہ۔ تو محترم، آپ کچھ اور روشنی فرمائیں کہ دل کی دنیا اس طرح آباد کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے لیسنس یا سب سے پہلے سبق کیا پڑھاتے ہیں ڈیئر ممبرس کو، یا ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آئیں؟ بتائیں، شکریہ۔ دل کی دنیا دل کی دنیا ایسی آباد ہوئی کہ ابلیس جو ہے وہ بھی خدا سے معافی مانگ بیٹھا، اور بلکہ محمد صاحب بھی اس مشن میں آ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ حضرت علی پہلے آ چکے تھے، بی بی عائشہ پہلے آ چکی تھی، ابو بکر پہلے آ چکے تھے۔ دل کی دنیا آباد جب ہوتی ہے، یہ کنڈی امیر فیصل صاحب یہ اندر سے لگی ہوئی ہے۔ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں، تو پھر کھلتا ہے، جب آواز دیتا ہے تو پھر جواب ملتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن اب مریم کہتے ہیں، میں زکریا کہتا ہوں، یہاں کوئی بحث نہیں ہے۔ تو عیسیٰ سے جب میری ملاقات ہوئی فردوس میں، تو میں نے کہا تو نے یہ کہا تھا کہ جو کھٹکائے گا اس کے لیے کھلے گا، جو آواز دے گا اس کو جواب ملے گا۔ میں نے کہا یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، میں آج اس تعلیم کو مکمل کر دیتا ہوں۔ جس کے لیے وہ دروازہ کھلا وہ اصل میں کھڑکانے والا تھا، جس کو جواب ملا وہ سوالی کرنے والا تھا۔ تو دل کی دنیا جب وہ آباد ہوتی ہے، وہ اندر کی کھڑکی ہے، تو میں انہیں اندر کے راز الہی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں انہیں بتاتا ہوں کہ جیسے آپ میڈیسن کے لیے یونیورسٹی جاتے ہیں، 8 سیمیسٹر کرتے ہیں، میری بیوی ہیں، وکیل ہیں، 10 سیمیسٹر کیے، وکیل بنی۔ تو روحانی علم کو پانے کے لیے اور اس کا مشاہدہ اور سفر کرنے کے لیے بھی روحانیت کے یونیورسٹی ہے۔ میں پھر ان کو وہاں سے وہاں لے کر جاتا ہوں۔ یہ کہ انکار کر دینا خدا کا کہ میں مانتا ہی نہیں، جیسے کوئی یہ انکار کر دے کہ یونیورسٹی ہے ہی نہیں جہاں سے سائنسدان بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ سیمیسٹر چاہیے، اس کے لیے اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو پھر آسان الفاظوں میں ان کو میں لیکچر دیتا ہوں، پھر دل کی دنیا سے اتار کر دماغی دنیا سے اتار کر پھر میں ان کو شعور کی دنیا میں لے کے آتا ہوں۔ پھر وہاں سے سفر کراتا 6 چابیوں کا سفر کراتا میں دل کی دنیا سے گزار کر ان کو روح کی دنیا میں پہنچاتا ہوں۔ تب جب وہ مشاہدات ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر میری ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی دنیا کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں، مرنے سے پہلے وہ گھر جس کو آخرت میں تم دیکھو گے یہیں سے دیکھ لو، یہیں سے کھڑکی کھل گئی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، جو آپ کی بیسک تعلیمات ہیں ان میں نے اکثر و بیشتر کر کے سنا ہے، کیونکہ معلومات تو آپ سے کافی دے چکے، ہم تو نیو کمرس کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کلیئر کٹ یہ بولا ہے کہ شریعتوں کا نظام یا شریعتوں کا ٹائم منسوخ ہو چکا ہے، سبھی شریعتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں،
उन सब की भी अब कोई जरूरत नहीं है, या ये कि पता नहीं कुछ इस तरह के आपके वर्डिंग्स हैं, वर्ड्स में फर्क हो सकता है कि जैसे उनकी तालीमात अब किसी काम की नहीं रही, या ये कि वो पूरी हो चुकी, या क्या कहना चाहिए, वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक्सपायर हो चुकी। और सर आपके पास आने के बाद इस तरह की मालूमात होती हैं, और आपकी मालूमात से तो यही लगता है कि सीधा 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 खुदा से रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात कह दी बिल्कुल सही कि खुदा से जिसका रिश्ता हो गया उसको किसी की भी जरूरत नहीं, ना किसी मीडिएटर की, ना कुछ की। तो सर खुदा से जब रिश्ता, खुदा ताला भी इसमें मदद करेगा रूहानी तौर पे लगने लगे बंदे को कि हाँ जी मेरा रिश्ता कायम होता जा रहा है, तो फिर आप अगली मालूमात उसे क्या देंगे कि आदमी अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन लाए, और जिस भी रिलीजन को वो फॉलो कर रहा था उस रिलीजन का वो क्या करे, और क्या एक्टिवली तौर पे या अमली तौर पे वो क्या करे, बताएं। शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूंगा। मैं मसीह ज़मा हूं, खुदा ने मुझे दिल बना के भेजा है, और मैं हकीकत हाल बयान करता हूं मुशाहिदे के बाद। मैं कसम खा के कहता हूं उस खुदा की कि इंसान जब आदमियत हैवानीपन छोड़ के इंसान बन जाए तो वो मजहबों से आगे की दुनिया में, खूबसूरत दुनिया में चला जाता है। चाहे अमीर फैसल को ये काफर कहें, इस्लाम से निकला हुआ समझें, जो मर्जी कहें, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आपको इंसानियत की दुनिया में, ये मजहबी लोग तो नीचे फंसे हुए थे सारे, इनके मुंह भी टेढ़े थे, शक्लों पे भी 12 बजे हुए थे, मैंने आपको निहायत खूबसूरत दुनिया में देखा। ये है इंसानियत की महराज कि बिस्के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ। जब इंसान का ताल्लुक हो जाता है खुदा के साथ, ईश्वर के साथ, तो वो माशरे की महराज बन जाता है। सबसे ज्यादा फायदा ही वही इंसानियत के दुख दर्द और इंसान की मुसीबतों का इलाज, और वही हाल होता है। तो हमारी मूवमेंट में डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बहुत से लोग हैं। तो जब वो खुदा का दीदार हुआ उन्हें, तो पहले तो करते थे ना 8-9 घंटे काम, अब खुदा की मोहब्बत में वो 15-15, 6-7 घंटे और काम करते हैं कि किसी तरीके से इंसानियत को सुख पहुंच जाए। तो जब खुदा से ताल्लुक हो जाएगा किसी का, तो उसको पता है कि इस ताल्लुक की असल दुनिया में उसके बनाए हुए इंसानों अयाल से वो मोहब्बत करूं। तो मैंने अक्सर देखा है कि हमारी मूवमेंट में कोई साइंसदान या प्रोफेसर या डॉक्टर हो जाता है, तो वो कहता है कि अगर मैंने इस इंसान के साथ ये रहम, नेकी, मोहब्बत का सलूक नहीं किया, तो रात को मेरे पंख कट जाएंगे, मेरी दीदारे इलाही नहीं होगा। यही तो खुदा की जात कहती है, यही खुदा की जात कहती है कि जो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला देता है, उसी से जन्नतें जमीन पर आएंगी, उसी से ये बुराई की दुनिया खत्म होगी। तो उसके बाद जो हमारे लेक्चर होते हैं, 2 लेक्चर हैं, एक थ्योरी, खुदा की जात क्या है, उसका नजरिया क्या है, उससे मोहब्बत इलाही क्या है, और एक प्रैक्टिकल है। जैसे आप जहाज सीखते हैं तो पहले तो थ्योरी होती है, आप सीखते हैं कि सारे बटन कैसे काम करेंगे, वो एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो खुदा की जात से मोहब्बत काफी नहीं है, ये पहले राज मैं बता रहा हूं आपको, काफी नहीं है जब तक वही मोहब्बत जो खुदा से रखता है वो इंसान के आगे ना बिछा दे। अब आते हैं शरीयत की तरफ। इस माशरे में, वो माशरा था जहां घोड़ों को पानी पिलाने पे कत्ल हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पे, यानी कि जालिम बर्बेरियन माशरा था। अब आप कैसे शरीयत लागू करेंगे
اس معاشرے کے اندر کہ عورت کی 2 گواہیاں ہوں گی. یورپ میں آئیں گے لوگ آپ کو پکڑ کے جیل میں کر دیں گے. لوگوں کی عورت کی 1 گواہی بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. 2 لے کے آؤ. کہاں پہ؟ آپ انڈیا میں بھی لاگو نہیں کر سکتے یہ شریعت. اچھا اب آپ کو کون لاگو کرنے دے گا کہ عورتوں کے حقوق آدمیت سے کم ہیں؟ آپ ذرا ماحول میں آئے نا 21 سینچری کے. آپ کو کہیں گے دماغ کا علاج کرا. آج عورتوں کے حقوق بھی وہی ہیں، بلکہ یورپ میں عورتیں بہت آگے آ گئی ہیں. ایک شریعت میں آپ کے سامنے نکال کے دیتا ہوں، اور وہ جمہوریت اور آزاد معاشرے میں چل ہی نہیں سکتی. اور یہ کہ آپ اس معاشرے میں یہ جو مذہبی شریعت کے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی کافی ہے، سوال مت کرو. آپ کس کا منہ بند کریں گے کہ وہ آزادی سے اپنا خیال نہیں بیان کر سکتا؟ تو خدا نے کہا کہ شریعت کا زمانہ، مذہبوں کا زمانہ، مذہب سے مراد کیا ہے؟ دین، راہ، ختم ہو گیا. اب میں کھڑا ہوں منزل پر آ کے، میں جو بتا رہا ہوں اپنے دل کی کھڑکیاں کھولو تاکہ تم مجھے زندہ خدا سے ملو. اب دیکھیں نا جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہمارا زندہ خدا ہے. ان سے پوچھو کہ وہ 1835 میں آیا تھا، ایک نبی دکھا دیں اپنی جماعت کے اندر. ایک نبی بھی نہیں پیدا کیا. وہ جو خلیفہ ہے وہ بھی لکیر کی فقیر ہے. تو زندہ خدا کیسے ہو گیا ان کا؟ ہماری طرف آؤ تو ہم آپ کو 19 نبی ملا دیتے ہیں، اور کہیں ملا بھی دیے آپ سے. تو یہ زمانہ جو ہے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ شریعت لاگو کریں گے. خدا کہہ رہا راہ جو تھی دین کی وہ ختم ہو گئی. میں منزل پہ کھڑا ہوں باہیں کھول کر، جب میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو ایمان کی دنیا ختم ہو گئی. آخرت پہ ایمان لاؤ، موت کے بعد فرشتوں پہ ایمان لاؤ، وہ ختم ہو گئے. ہمارے ہزاروں ملنے والے رات دن فرشتوں سے ملتے ہیں، تو کیسا ایمان؟ تو یہاں جو لیکچر ہیں ان کی نوعیت اور قدر و قیمت ہی مختلف ہو جاتی ہے. آخری بات، آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ محمد صاحب کا زمانہ ہو یا عیسیٰ کا یا کسی اور کا زمانہ. 2 نبی ایک وقت میں آتے تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارا اللہ تجھے قتل کر دے گا، یعنی کہ اللہ کو قاتل بنایا بھائی انہوں نے. جیسے مسلموں کو کہا محمد صاحب نے، میرا اللہ تجھے قتل کر دے گا. اتنے خون کے پیاسے تھے. اب یہ دور جو ہے یہ چلا ہے انسانیت کا، جہاں زمین انبیاء سے بھر جائے گی. تو خدا نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ نبی نہیں آئیں گے. اب ہمارے دور کے اندر خدا کہہ رہے زمین انبیاء سے بھر جائے گی. بھائی آپ کے 10 بچے ہیں، آپ یوں سوچ لیں، آپ کے 10 بچے ہیں، کبھی آپ والدین یہ کہیں گے کہ میں ایک ہی بچے سے بات کروں گا دوسرے سے بات نہیں کروں گا؟ تو آپ والدین کیسے؟ تو وہ خدا کیسا جو کہے کہ بھئی میں ایک ہی یا 2 یا 3 4 یا 1,24,000 سے بات کروں گا، باقی سے میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی؟ وہ خدا کیسا؟ وہ خدا تو بے انصاف ہوا، نا انصافی کرنے والا. وہ خدا کہتا ہے میری کل جہان کے والدین اکٹھے ہو جائیں، میری محبت کو نہیں پا سکتے. تو وہ تو اب صحیح بات ہم نے سنی خدا سے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، ہر شخص ہم کلام ہوگا خدا سے. محترم زاہد خان صاحب، لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ کی بنیادی تعلیمات آج ہم نے شروع کی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو نئے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ریمائنڈر جو کہ پہلے سے ہیں. اور میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ میں بہت سادگی کے ساتھ اور بہت ہی سرل ایزی لیول پہ باتیں کرتا ہوں. اور انشاءاللہ محترم زاہد خان صاحب، مجھے اس بات کا فخر ہے، اردو کا ورڈ ہے یہ، پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ محترم زاہد خان صاحب سے میرا رشتہ روحانی ہے، اور بالکل اسے بھائی کا رشتہ کہہ لیجیے، فرینڈ کا رشتہ کہہ لیجیے. اور یہ میری خوش نصیبی ہے، اور آئی فیل پراؤڈ دیٹ ایک نبوت کے دعوے دار یعنی کہ کلیمنٹ آف نبوت آج کی دنیا میں لائیولی ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے.
कुछ वजूहात से प्रोग्राम में रुकावट आई थी मोहतरम जाहिद खान साहब के, या ये कि डालने की कोशिश की गई थी, बट हर एक चीज का सोल्यूशन निकलता है, हक और सच हमेशा प्रिवेल करता है। मैं इंशाल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब से प्रोग्राम के बाद रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि यही कर देता हूँ कि वो हुए और अथर भाई हुए जो कि इन लोगों के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ही का दर्जा रखते हैं, इंशाल्लाह वो प्रोग्राम और ज्यादा तरीके से अरेंज करेंगे यहाँ का, और कुछ आउटलाइंस उसकी बनाएंगे, वो यहाँ पे शेयर भी करेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम अरेंज करेंगे। मोहतरम जाहिद खान साहब को एडुकेट या के मुनासिब वक्त दिया जाएगा प्योर डिस्कशन ग्रुप में, ताकि उनकी तालीमात से भी लोग आरास्ता हों और ये पैगाम दुनिया को पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह जाहिद खान साहब, अतर खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी ब्रदर मोहतरम मीर फैसल साहब, किबला मोहतरम जाहिद खान साहब मसीह जुमा, आज के दौर के नए आदम और खुदा के नबी, अल्लाह के दिल, और तमाम हमारे मेम्बरान जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और माफ़ इलाही के राज बराह रास्त मोहतरम जाहिद खान साहब से लिए, आप सबकी तशरीफ आवरी का और शमूलियत का शुक्रिया। जब दोबारा वक्त मुयसर होगा मोहतरम जाहिद खान साहब और अमीर फैसल साहब जब हमें दोबारा बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहिब और अतर साहिब और दीगर टीम के। असल जमहूरियत का जो ताज है वो यही है कि हर शख्स को पूरी आज़ाद ख्याली से उसको मौका दिया जाए कि वो अपना ख्याल बयान कर सके, रिगार्डलेस वी आर एग्री विद हिम और we have another opinion about our point of view। लेकिन ये मुखालिफ मुनाज़रे के बावजूद हमें एक दूसरे से मोहब्बत और टॉलरेंस करना सीखना चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं कल और वक्त दूंगा आपको, उसके बाद कुछ दिन मैं सफर पे होऊंगा, तो हमारा राब्ता नहीं हो सकेगा। तो कल का प्रोग्राम और होगा 1 बजे का, तो उसके बाद फिर मैं माजरत चाहता हूँ। उसके बाद फिर अगले हफ्ते यही मंडे और ट्यूसडे को हम आपसे यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे और मार्फत इलाही और खुदा की नेचर पर रोशनी डालेंगे। मोहतरम जाहिद खान साहब, माशाल्लाह आपसे दोस्ती का और एक भाई का रिश्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने जो मेरी नेचर बनाई है, जाहिर सी बात है जो नेचर बना दी है वो तब रहेगी, क्योंकि एक मैच्योरिटी वाली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। लोग तरह तरह की साजिशें बनाते हैं, प्लस माइनस करते हैं, इधर की उधर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन द एंड खुदा ताला का साथ चाहिए, सब काम सेटल्ड हो जाते हैं। कहीं से कोई राह भटकी भी है तो वो भी इंशाल्लाह सही रास्तों पे आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कल का प्रोग्राम, क्योंकि आपने मंडे ट्यूसडे का तो अलॉट कर रखा था, कल का तो आपको कंफर्म ही होगा, 12 लेटर भाई कंफर्म कर देंगे। और उसके अलावा मेरी उनसे बातचीत हुई है, तो जैसे भी आपकी और उनकी बातचीत सेटल होगी इंशाल्लाह इस तरह से प्रोग्राम कर देंगे।